خیر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان کا عنوان ہے نمرود بادشاہ ظالم کا انجام۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیں۔ قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا ہے، بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ، مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب سے بعد نہیں آتا، جوئے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے۔ اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات سب سمائی ہوئی ہے، میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں۔ اسی کو کہتا ہے کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چو فردا شودیم روز را فردا کنم۔ کہتا ہے کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ بے بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن۔ فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتار اشبوت در عدن۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کی موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو۔ شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن۔ جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے، خدا کی قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا۔
کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے. آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں. گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ. اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا. مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے. دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں. فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا، ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو. افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون. زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے. حل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی. بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے، فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں. کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا چیز؟ ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں. اور ہوا پہ چل رہا ہے، ذرا سا سانس رک جائے، وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا، ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی میں. اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے. اسی طرح سے سارا نظام ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا، لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی، بغل بجے گا. شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی. اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے. اذا الشمس کورت، سورج زمین پہ آ گرے گا. واذا النجوم انکدرت، ستارے زمین پہ آ گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے، تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا، ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا، کئی میل پہ جا کے پھینک دیا. یہ کڑک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی، دڑام سے گری، 4 آدمیوں کا ریزہ کر دیا. کوٹھیاں بیٹھ گئی، بنگلے یوں ہو گئے. لوگوں نے بتلایا کہ یہ اس ہوا میں ایسی آواز تھی جیسے بجلی کڑکتی. جہاں جہاں خدا کو منظور تھا ایک آن کی آن میں لپیٹ کے رکھ دیا. بدامالی میری تیری سزا جانور بھی بھگتتے ہیں. روح سے آئی بڑوں کی خدا کی قسم، معصوم بچے بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتے ہیں. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے.
शिर्क से हम बाग नहीं आते, बिदअत को हमने सुन्नत के मुकाबले में रखा हुआ है। हर मैदान में खाने की सुन्नत हो, पीने की सुन्नत हो, पहनने की सुन्नत हो, सोने जागने का सुन्नत तरीका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ दिया, अंग्रेज लानती का तरीका तमाम मुसलमानों ने अपना लिया। कुरान करीम जाबा जात दोहराता है और हमें खबरदार करता है। फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ अमीरो, ओ वजीरो, ओ सफीरो, ओ ताजरो, ओ जिम्मेदारो, इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस मालिकुल मुल्क से जिसने तुझे पैदा किया, जो तुझे बर्बाद कर देगा, जो तुझे तंदुरुस्ती देता है, शिफा देता है, बीमारी पहुंचा कर तुझे आजमाता है, नफे नुकसान देकर तेरी जिंदगी को देखता है। सारी चीजों के बाद फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डर अपने परवरदिगार से। हर मैदान में डर, हर मौके पे डर, हर मामले में डर कि रब्बुल आलमीन की तू मखलूक है, उसकी खुदाई से बाहर नहीं जा सकता। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, लोगों तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावात वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ओ जिनो, ओ इंसानों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते, तुम मेरी जमीन को नहीं चीर फाड़ सकते, मेरे आसमान से बाहर नहीं निकल सकते। ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, कहाँ जाओगे? मैं लगी पड़ी है क्या चीज में? अगर दिमाग में थोड़ी सी बात आ जाए तो ये सारा निजाम दुनिया सुधर सकता है, संवर सकता है। लेकिन संवारे कौन? फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जमीन में बोचाल मिटा देगा, जमीन बोरिए की तरह लपेट दी जाएगी, सारा निजाम खत्म कर दिया जाएगा, फरिश्ते भी बाकी नहीं, जिन भी बाकी नहीं, आदमी भी बाकी नहीं, छोटे बड़े अमीर गरीब तमाम के तमाम फना हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इस फना होने से पहले पहले अगर कोई एक चीज बाकी रहती है, आदमी का ईमान और आमाल। अल्लाह का जो बैंक है वो जाया नहीं करता। अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए कभी किसी को घूंट पानी का पिला दिया है, अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने कभी अगर किसी भूले हुए को रास्ता बता दिया, मकान का रास्ता बता दिया, चलने का राह बता दिया, रब्बे जुल जलाल की कसम अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने चलते फिरते अगर किसी के लिए बख्शिश की दुआ कर दी, खुदा के खजाने में वो भी मौजूद है, जाया नहीं। जब नेकियां मौजूद हैं तो बदियां कैसे चली जाएंगी? आज आंख गुनाह करती है, जुबान गुनाह करती है, दिलो दिमाग गुनाहों में मशगूल है, पैर गुनाह करता है, हाथ गुनाह करता है, तस्दीक करता है तमाम का तमाम बदन। कुरान करीम कहता है क़यामत के दिन हाथ पांव भी आदमी के मुखालिफ बनेंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम पूछेंगे, मुंह पर मोहर लगा देंगे, हाथों से कलाम करेंगे, बताओ तुम्हें किस किस औरत को लगाया गया और किस किस नाजायज चीज को लगाया गया। अब हाथ बोल करके बतलाएगा कि फलां की बेटी को लगा, फलां की बहन को लगा, फलां की बीवी को लगा, फलां की आबरू बर्बाद की। पैर बोल करके बताएगा, ए परवरदिगार आलम, हमसे मस्जिद में नहीं जाता था, फिल्म में जाता था, तमाशों में गया। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम,
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے. الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا. کان بول رہے ہیں، کان گواہی دیں گے. الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا، گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا. بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں. گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی، جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے. عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے. ملک کا صدر مر جائے، وزیر مر جائے، گورنر مر جائے، فقیر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی. اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا، لے کے کیوں جائے؟ ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے. لاکھوں کمائے کروڑوں کمائے، کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے. اتنے بڑے حالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی کتنے پتھر دل ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں. اسی کو کہتا ہے کہ خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش. خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش، اور مالی دن نگارو کنارا بہانا ساخت. لوگوں کے دلوں کے جگر کے خون میں ہاتھ بھگو کر کہتے ہیں مہندی لگائی ہے. کبھی اپنوں کو ستایا، کبھی غیروں کو ستایا، کبھی ہمسائے کو ستایا، کبھی پبلک کو ستایا، کبھی کسی پارٹی کو ستایا، کبھی کسی کو پریشان کیا. فرمایا وقت آ رہا ہے اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. ذرہ برابر بھی کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی. تو دنیا میں طوفان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہے، بجلی کی کڑک سے بچنے کا ذریعہ، اللہ کے نافرمانوں والی سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے. مرضی کا دین ہے، مرضی کا ایمان ہے، مرضی کا اسلام ہے. صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آج کیسے دین ہم تک پہنچتا؟ کوئی بھی تکلیف آئی، کتنا بھی ان کو پریشان ہونا پڑا، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی صحابہ کرام نے گریز نہیں کیا. مسلمان قوم بہانے بناتی ہے قرآن سے بچنے کے. قرآن کے نظام سے بچاؤ کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے کہ نظام سلطنت قرآن کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راس نہیں. اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے. فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا. ثم لا یکونوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو. آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا. ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دیے. 1000 مرتبہ ایک دن میں، رات دن میں بچہ پخانہ کر دے، ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ ہائے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کیا دیکھ رہی ہے. جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی،
حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دل لگائے پھرتی ہے۔ فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، زمین میں پھینک کے مار دے گی، ماں بچے کو پھینک مارے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ کرنے والے تو کچھ اور ہوتے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تیری لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چبارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے۔ یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا۔ پھر آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر۔ فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا، میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے۔ ولیوں کے ولی ہیں فضیل بن عیاض۔ اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے۔ کرنے والا تو ایسے ہی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں۔ آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے، پورا کام بھی ہو رہا ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے۔ ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کے دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی۔ فرمایا وہ قیامت، وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی،
وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں، اور حالات ایسے ہیں سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے، 50,000 سال کی پیاس ہے، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے، دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحات کی طرف توجہ نہیں رہی۔ فرمایا تدرو الریاح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا، کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ یہ بنے گا۔ رو رہا ہے، کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی، تخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے۔ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا۔ کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی۔
मैदान हशर में रोने से क्या बनता है, रो रहा है, तबाही खरीद के बैठ गया। वहां न सिफारिश चलेगी, न रिश्वत चलेगी, न अफसर की चलेगी, न डॉक्टर की चलेगी, न किसी पार्टी की चलेगी। आवाज आती है, दुनिया में तेरे दिल में बड़ा गुमान था, बड़ी बददिमागी थी, मेरा डीसी यार है, मेरा कमिश्नर यार है, मेरा जर्नल यार है, मेरा कैप्टन यार है, वो मुझे यूं छुड़ा लेगा, मैं तो हुकूमत की पार्टी का आदमी हूँ। फरमाया फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, बुला ले जितने भी तेरे जिगरी दोस्त हो, सबको इकट्ठा करके बुला ले, बुला जो भी तेरा हो, आज दिल के अरमान निकाल। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लो, पार्टी को जमा कर लो, सारी दुनिया के लोगों को जमा कर लो, बस में अब आप बुलाओ, सोसाइटियों को इकट्ठा करो, इन जुमलों के मिंबरों को दावत दो। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, उनके लिए मैंने लहू और आदर पीप तैयार कर रखा है, उनके मैंने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। ये सारी चीजें अगर छोड़ने का इरादा हो तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ, अल्लाह वाले के तो तुम करीब नहीं जाते, शोबदाबाजों के करीब जाते। जितने ठग फिरते हैं उतने ही ज्यादा लोग फरेब के आदी बन गए। नमाज की परवाह नहीं, दीन की परवाह नहीं, कुरान की परवाह नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की परवाह नहीं, अपनी मर्जी का दीन, अपनी मर्जी का काम, तमाम का तमाम। जिन लोगों ने जिस्तजू की, अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाए। ऐसे ऐसे लोग आए कि आज मेरे तुम्हारी उन पे नजर नहीं जम सकती। हिंदुस्तान में बादशाह वली अल्लाह होते, बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस जैसे, आलमगीर जैसे, इस तरह का निजाम तो कभी भी नहीं था जो आज चल रहा है। मुगलिया खानदान का एक भी बादशाह ऐसा नहीं जो बेनमाज हो, और हमें इंशाअल्लाह एक भी ऐसा नसीब नहीं हुआ जो पक्का नमाजी। जैसी रूह वैसी फरिश्ते, अवाम और हुक्काम सारे मिलकर कौम का, मुल्क का, अपने निजाम का, अपने सुकून का बेड़ा कर रहे हैं। अब कितनी बड़ी परेशानी की बात है, 10 दिन हो गए खबरें सुनते 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 कोई नतीजा नहीं। वो जहाज अगवा करने वाला यहूदी कोई नहीं, इंदिरा का रिश्तेदार उसमें से भांजा भतीजा कोई नहीं। वही लोग हैं जिनको तुम बहुत बड़े मुसलमान मानना करते हो। मौलवियों के तो बड़े जल्दी खिलाफ होते, ओ जी मौलवियों ने वेख्या हुआ है, जब भी बात करेंगे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये जहाज मौलवियों ने अगवा किया। जितने भी नुकसान हुए, ये नौरंग मंडी में जो तबाही आई, ये तूफान मौलवियों ने भेजा है। अगर मौलवी तूफान भेजते ना तो इस्लामाबाद भेजते, जहां से तूफान से कुछ असर भी होता है। नौरंग मंडी में अपने अपने अमाल तुम्हें बर्बाद कर रही है, तुमने आंखें बंद कर रखी हैं और शौक से दंदनाते फिरते हो कि हमें पूछने वाला कोई। तुम्हारी तो ऐसी पूछ होगी, खुदा की कसम बहुत मुमकिन है कि मुझे और तुम्हें कोई रोने वाला भी ना हो। रोएगा कौन जब सारे एकदम बर्बाद होंगे। हाँ हाँ, ऐसा भी देखा है, अल्लाह मियाँ के नबी ने खुद इरशाद फरमाया कि जब तुम मेरे दीन से इज्तिमाई हैसियत से बगावत करोगे, जब मेरे कुरान से बगावत करोगे तो थोक के मौत आएगी, ताकि एक दूसरे का जनाजा उठाने वाला कोई ना। फिर कुत्ते लाशें खाया करते हैं, फिर जानवर खोपड़ियों को घसीटे फिरा करते हैं। मस्त बैठे हो कारोबार में। कुछ लोग कहते हैं हम तो सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, जन्नत के ठेकेदार हो गए तुम सरकारी मुलाजिम होकर। सबका हिसाब और किताब होगा, और वहां भी होगा, यहां भी होगा। कोई
بھی ہو، مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، خداوند کریم نے اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیے کہ جو چاہے کر گزرے، ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی، جہاں لگا ہوا بس لگا پڑا ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں۔ خداوند کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا، خبردار ہو جاؤ، آنے سے پہلے ہوشیار ہو کے آؤ، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، پلسرات کی تیاری کرو، اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرو، کسی اللہ کے ولی سے اپنا جوڑ پیدا کرو، کسی کے دستے نگر بنو، اور کسی کو تو اپنا بڑا بنا، کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی۔ جتنے اللہ والے ہیں چونکہ وہ جادو اور ٹونے تو دکھاتے نہیں پھرتے، ان پر ہماری نظر نہیں جمتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی مولانا کا بھی مزار بنا ہوا دیکھا؟ سارے درویشوں کے، فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں اور مولاناؤں کی قبریں ہوتی ہیں، درویشوں کی خانقاہیں۔ اور درویش کون سا تجھے کہہ کے گیا کہ میری خانقاہ بنائی ہو؟ کون سا وہ ولی تھا جو تجھے یہ کہہ کے گیا کہ خبردار میری قبر پہ اگر قرآن پڑھا تو چمٹے کھڑکائی ہو خوب؟ کون سا ولی تھا؟ کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے گیا کہ میری قبر پہ ہارمونیم، سرنگی، طبلے، بس رات دن کھڑکانا، قرآن کا نام نہ لینا؟ کون سا ولی تھا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا نظام برباد جو ہوا ہے اور ہوگا اور ہوگا، تمہارے خیال میں صرف یہ ایک جہاز اغوا ہو گیا اور پریشانی نہ جانے اور خداوند کریم کی طرف سے کس کس صورت میں عذاب آئے گا۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ۔ فرمایا تم تو چند آدمی ہو، میں نے تو قرن کے قرن برباد کر دیے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے بیان سنا، بیان فرماتے قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر لینا۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔